بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسین جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ جے ٹی وی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ گزشتہ 2-3 دنوں سے ہم نے شیخ سعدی کی حکایات پر مبنی ایک ویڈیو کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، مزید بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جیسے یہ سلسلہ ختم ہوگا یا کچھ اس میں ہم تبدیلی لائیں گے، پھر آپ کو کچھ ویڈیوز آؤٹ ڈور پہ بھی لے کے جائیں گے اور وہاں پہ بھی انشاءاللہ شوٹ کریں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی سیکھ سکیں۔ تو آج کی حکایت جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، یعنی کہ ایک چوروں کی کہانی ہے۔ ایک ملک میں بادشاہ حکومت کرتا تھا، بہت نیک دل اور ایماندار بادشاہ تھا، اپنی رعایا کو بہت خوش رکھتا تھا۔ اس کے ملک میں کچھ چوروں نے آ کے کاروائیاں کرنی شروع کر دیں۔ لوگ بڑا پریشان تھے اور چوروں نے کیا کہ پہاڑوں کے اوپر جا کے ایک ایسی جگہ میں پناہ حاصل کر لی جہاں پہ پہنچنا بہت مشکل تھا۔ اب بادشاہ کے پاس بہت سے لوگ آئے، انہوں نے بادشاہ سلامت سے عرض کی، بادشاہ سلامت، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، چور ڈاکو روزانہ کی بنیادوں پر آ کے ہمارے ہاں چوریاں کرتے ہیں، تو ہمیں ان سے بچایا جائے۔ بادشاہ سلامت نے کچھ لوگوں کو وہاں پہ روانہ کیا اور ان کو کہا کہ ان کی جو ہے وہ ریکی کریں، ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چوری کر رہے ہیں اور کس طرح پناہ حاصل کی ہے، کیونکہ سیانے کہتے ہیں، سیانے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جب پودا ابھی جڑ پکڑ رہا ہو تو اس کو ایک شخص، ایک آدمی، ایک بچہ بھی جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہی پودا ایک تناور درخت بن جائے تو بہت بڑی بڑی مشینوں سے بھی اس کو کھیڑنا، اس کو اکھاڑنا، اس کو کاٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے ایک چشمہ، جب نیا نیا چشمہ نکلتا ہے، پھوٹتا ہے، ایک سلائی، ایک باریک سی سلائی بھی اس میں دے دیں تو وہ اس کو روک دیتی ہے، لیکن جب وہ ٹوٹ جائے، ٹوٹ جائے، وہ پھیل جائے تو بڑے بڑے ہاتھی بھی اس کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں تو وہ اس کو نہیں روک سکتے۔ ابھی کہتے ہیں کہ جاسوسی کرنے والوں، جو کہ جن کو بادشاہ سلامت نے بھیجا تھا، بہت سمجھدار، بہادر تھے، نڈر تھے، لڑنے والے تھے، جنگجو تھے۔ انہوں نے دیکھا وہ جس غار میں چوروں نے پناہ لی ہوئی تھی وہ اس جگہ پہ پہلے پہنچ گئے۔ اب جیسے ہی ڈاکو چوری لوٹ کا مال لے کر آئے، انہوں نے غار میں وہ داخل ہوئے، انہوں نے اپنے اوزار کھول دیے، اپنا اسلحہ نکال کے رکھ دیا اور مال غنیمت کو بانٹا، تقسیم کیا، ایک جگہ پہ جو اس جگہ پہ رکھتے تھے رکھ دیا اور سو گئے۔ اب وہ ریلیکس ہے کہ ہم کیونکہ یہ ان کی روز کی روٹین تھی، وہ روزانہ ایسے آتے تھے، چوری کرتے تھے، مال رکھتے تھے، اپنا اوزار اپنے اتارتے تھے اور سو جاتے تھے، یہ ان کا روز کا کام تھا۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس دن ان کی موت ان کا انتظار کر رہے۔ لہٰذا وہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے لوگ اٹھے، انہوں نے ان سب کو پکڑ لیا، پکڑ کے باندھ دیا، باندھ کر ان کو اور مال غنیمت کو بادشاہ کے دربار میں لے کر حاضر ہو گئے۔ اب بادشاہ سلامت نے ان سب کو سزائے موت دے دی، ان کے سر قلم کر دیا جائے۔ اب ان چور اور ڈاکوؤں میں ایک لڑکا تھا جس کی ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی، بہت چھوٹی عمر کا لڑکا تھا۔ تو ایک آپ کہہ لیں رحم دل وزیر وہاں پہ دربار میں موجود تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ بچہ ابھی معصوم ہے، یہ بچہ ابھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہے، آپ اس کو مجھے دے دیں، میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا، اس کی تربیت کروں گا۔ اب یہ بات بادشاہ کی فطرت کے خلاف تھی، لہٰذا بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، جس کی اصل بری ہو، جس کی پیدائش بری ہو، جس کا تخم برا ہو، جو گندا خون ہو، اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے گنبد پہ اخروٹ رکھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنبد کے اوپر، گنبد جو مساجد کے، درباروں کے جو گنبد بنے ہوتے ہیں گول جو ہیں، ان کے اوپر کبھی اخروٹ ٹک نہیں سکتا۔ آپ جتنا مرضی کر لیں وہ اخروٹ ٹکے گا نہیں۔ ان چوروں کی جڑ، بادشاہ سلامت نے فرمایا، ان چوروں کی جڑ کاٹ دینا بہتر ہے، کیونکہ آگ بچھا کر
آگ کو بجھا کر چنگاڑی کو چھوڑا نہیں جاتا. اگر آپ آگ بجھا دیں گے، چنگاڑی چھوڑ دیں گے، کل کو وہ چنگاڑی پھر جوالا مکھی بن جائے گی، پھر آگ کی شکل اختیار کر لے گی. بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ سانپ کو مار دیں اور اس کے بچے کو نہ ماریں. سانپ کو مار دیں، سانپ کے بچے کو نہ ماریں، کل کو وہی آپ کو ڈسے گا. تو اب بادشاہ سلامت نے اپنی طرف سے تو ایک انکار کر دیا کہ جی میرے لیے مشکل ہے کہ میں اس کو دے دوں. تو یہاں پہ ایک بڑی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے آب حیات بھی برسے تجھے تب بھی بید کی شاخ سے پھل نہیں ملے گا. بید ہوتا ہے نا وہ بانس کے درخت، ان سے کبھی پھل نہیں ملے گا، چاہے اوپر سے آب حیات آ جائے، وہ بید ہی رہے گا. اب کہتے ہیں کہ کمینے کے ساتھ وقت ضائع نہ کر، کیونکہ کبھی بوریے کے کرکل سے شکر نہیں ملتی. وزیر نے بادشاہ کی یہ بات سن کر بادل نخواستہ جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کیا اور بادشاہ کی رائے کو سراہا اور کہا بادشاہ سلامت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ برا ہے، یہ ڈاکوؤں کا ساتھی ہے، لیکن یہ بچہ ہے، بروں کی صحبت میں رہا ہے، برا بن چکا ہے، لہٰذا جیسے جیسے میں اس کی تربیت کروں گا یہ بہتر ہو جائے گا، نیک بن جائے گا. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ بادشاہ نے کہا، پھر مطلب وزیر ابھی کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نیک بنا دوں گا، اس کو میں تربیت کروں گا، کیونکہ اس نے پھر مثال دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. اب یہ باتیں سن کے بادشاہ وزیر کی بہت سے درباری بھی اس وزیر کے ہم نوا ہو گئے. انہوں نے بھی بادشاہ سلامت سے درخواست کی، بادشاہ سلامت اس کو آپ یہ بچہ دے دیں، یہ اس بچے کی پرورش کرے گا. تو اب یہ ہے کہ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ایسے ہی چاہتے ہیں تو ایسے ہی کر لیتے ہیں. تو بادشاہ نے اس لڑکے کو دے دیا. لڑکا بڑا ناز و نم سے پلا، اس کی بڑی اچھی تربیت ہوئی، بہت بڑے بڑے اساتذہ اس کے لیے مقرر کیے گئے، اس کو تعلیم دلائی گئی، اس کو بادشاہوں کے محل میں جانے کی آداب سکھائے گئے، کھانے پینے کے آداب سکھائے گئے. اور ایک دن وہی وزیر بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے اس بچے کی تربیت بہت اچھی کر دی ہے، لہٰذا اس نے برائی چھوڑ دی ہے. بادشاہ سلامت نے کہا آخر کار بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، بھلے اس کی تربیت بھیڑوں میں ہو، انسانوں میں ہو، لیکن وہ رہتا بھیڑیے کا بچہ ہی ہے. تو اس وقت وزیر کو یہ بادشاہ کی بات اچھی نہیں لگی، لیکن ٹھیک 2 سال بعد اسی لڑکے نے محلے کے برے لڑکوں سے دوستی بنائی اور بادشاہ اور اس کے 2 بیٹوں کو قتل کر کے اس کا سارا مال و غنیمت، اس کا مال و زر لے کر بھاگ گیا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ گھٹیا لوہے سے کبھی بہترین تلوار نہیں بنائی جا سکتی. جی زنگ آلود لوہا ہو، گندا لوہا ہو، گندا خون ہو، اس سے اچھی تلوار کی امید مت رکھیں. نالائق کبھی نہیں سیکھتا، نالائق پڑھانے سے لائق نہیں بنتا. کہتے ہیں کہ بارش کی پاکیزگی سے کوئی شک نہیں ہے، بارش بہت پاک ہے، لیکن وہ اسی زمین پہ پھل پھول دے گی جو زرخیز ہوگی، بنجر زمین پہ کبھی پھل پھول نہیں کھولتا. لہٰذا اس کا جو اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کی خون اور گھٹی میں، جس کی تربیت میں برائی بچے، وہ کبھی نیک نہیں ہوتا، اس کو صدیاں لگ جاتی ہیں. لہٰذا اس حکایت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کل اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.